سلام، مصافحہ، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، معاشرت۔ بعض لوگ سلام علیک کرتے وقت ماتھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا جھک جاتے ہیں، اور بعض مسافہ کر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سب خلاف شرع اور بے اصل ہے۔ کھانا پینا، مسئلہ نمبر 1، مشہور ہے کہ دعوت میں سے بھوکا اٹھنا منع ہے، تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ نمبر 2، بہت مشہور ہے کہ جھوٹا پانی کھڑے ہو کر پینا ثواب سمجھتے ہیں، تو اس کی کوئی اصل نظر سے گزری نہ کسی محقق سے سنا۔ مسئلہ نمبر 3، بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر گوشت میں ہڈی نہ ہو تو وہ گوشت مکروہ ہو جاتا ہے، سو یہ محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اکثر عورتیں مردوں سے پہلے کھانا کھانے کو شرعاً معیوب سمجھتی ہیں، یہ بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اکثر عوام میں دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دوسرے شخص کو کھانا کھانے کے لیے بلاتا ہے اور اس کو منظور نہیں ہوتا تو اس کے جواب میں کہا کرتے ہیں بسم اللہ کرو، بس چونکہ اس لفظ کا استعمال کرنا شرعاً ثابت نہیں، لہذا ترک کر دینا چاہیے اور اس جگہ اور کلمے جیسے بارک اللہ وغیرہ کہہ دینا چاہیے۔ شگون و فال، مسئلہ نمبر 1، بات کہتے ہیں کہ فلاں جانور کے بولنے سے موت پھیلتی ہے، سو یہ محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بعض طلبہ کو سبق کے باب میں اس کا معتقد دیکھا کہ اذا فات السبت فات السبت، تو اس کو اگر قضیہ اتفاقیہ سمجھا جائے تو خیر، لیکن لزومیہ سمجھنا بے اصل اور اختراع ہے، اور شعبہ ہے تاثیر ایام کے قائل ہونے کا، جو شعبہ ہے نجوم کا۔ مسئلہ نمبر 3، اسی طرح بعض طلباء کو بدھ کے روز کتاب شروع کرنے کو اہتمام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو کسی روایت کی طرح مستند سمجھتے ہیں، تو اس بات میں کوئی روایت ثابت نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت رنج اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی پیش آتی ہے، اسے محض غلط خیال ہے۔ مسئلہ نمبر 5، بعض عوام صبح کے وقت کسی مقام جیسے نانوتا، کیرانہ وغیرہ یا کسی جانور جیسے سانپ، سور وغیرہ کے نام لینے کو منحوس اور برا سمجھتے ہیں، یہ بالکل لغو بات ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بعض عوام کسی خاص دن یا کسی وقت میں سفر کرنے کو برا یا اچھا سمجھتے ہیں، یہ کفار یا نجومیوں کا اعتقاد ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اکثر عوام کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے، یہ سب لغو اور محمل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بعض عورتیں مکان کی منڈیر پر کوے کے بولنے سے کسی مہمان کی آمد کا شگون لیتی ہیں، یہ خیال گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے ہوکا ہو جاتا ہے، یعنی جس کے ڈوئی ماری جائے وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 10، عوام میں رائج ہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے جھاڑو لگ جائے تو وہ معیوب سمجھتا ہے اور برا مان کر کہتا ہے کہ میں کنویں میں نمک ڈال دوں گا جس سے تیرے منہ پر چھائیاں پڑ جائیں گی، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 11، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مارنے سے مضروب الیہ کا جسم سوکھ جاتا ہے، جھاڑو پر پھٹکار دو، سے یہ بات محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 12، ہمارے یہاں مروج ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو اس کو پیچھے سے بلایا جائے تو وہ لڑائی لڑنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے تم نے کیوں بلایا، کیونکہ میرا کام نہیں ہوگا، سو اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، ہمارے یہاں عورتیں کوے کے بولنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتی ہیں، سو یہ بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 14، ہمارے یہاں عورتیں چکی کا ہاتھ چھوٹنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتی ہیں، سو یہ محمل بات ہے۔ مسئلہ نمبر 15، عموماً عورتوں میں مشہور ہے کہ صحن سے آٹا اڑنے سے مہمان آتا ہے، تو یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 16، بعض جو لوگ جوتے پر جوتا چڑھ جانے سے سفر درپیش آنے کا شگون لیتے ہیں، سو یہ بے اصل اور لغو بات ہے۔ مسئلہ نمبر 17، مشہور ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونے سے کچھ ملتا ہے، سو اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، ہمارے یہاں ایک شعر مشہور ہے، منگل کو بدھو نہ جاوے ہاڑ، جوتی باڑی آوے باڑ، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اسے فوراً ذبح کر لو کیونکہ اچھا نہیں، سو اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، لوگوں میں مشہور ہے اگر مرغی اذان دے تو اسے فوراً ذبح کر لو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے، سو یہ غلط بات ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر مریض کے لیے 2 آدمی حکیم بلانے جاویں تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب مریض صحت یاب نہیں ہوگا، سو یہ غلط بات ہے۔ مسئلہ نمبر 22، جب کوئی نئی دلہن کنویں پر پانی لینے جاوے تو اس کو تاکید کی جاتی ہے پہلے کنویں پر چراغ جلایا جاوے پھر پانی لایا جاوے، سو یہ غلط بلکہ شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 23، دستور ہے کہ جب کہیں کوئی جا رہا اور کوئی چھینک دے تو جانے والا واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کام نہیں ہوگا، سو یہ غلط ہے۔ متفرق مسئلے، مسئلہ نمبر 1، عوام میں مشہور ہے کہ روپے نے بہت دنوں تک یا عزیز کا وظیفہ پڑھا، سو اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا برا ہے اور اس کی وجہ یہ تصنیف کی ہے کہ مرتے وقت یہی وقت نظر آتا ہے اور شیطان پیشاب کا پیالہ پینے کے لیے لاتا ہے، سو اگر کھانے پینے کی عادت نہ ہوگی تو انکار کر دے گا، شرع میں اس کی کوئی بھی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، مشہور ہے کہ ہاتھ میں بید رکھنا درست نہیں، یزید نے ہاتھ میں رکھا تھا، یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مشہور ہے کہ جھاؤ کی لکڑی کا استعمال درست نہیں، سو یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 5، مشہور ہے کہ میاں بیوی ایک پیر کے مرید نہ ورنہ بہن بھائی ہو جاتے ہیں، یہ محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 6، مشہور ہے کہ حرام مال مطلقاً مول لینے سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے،
اسی طرح بدل لینے سے حلال ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی چیز چرائی یا پھل آنے سے پہلے بہار خرید لی، پھر وہ چیز یا پھل بازار میں فروخت ہونے کے لیے آیا تو بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے دام لے کر مول لیا تو وہ ہمارے لیے درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے رشوت لی پھر کسی سے روپیہ بدل لیا تو یوں سمجھتے ہیں کہ بدلے کا روپیہ درست ہو گیا۔ یہ دونوں باتیں محض غلط ہیں، وہ مسئلہ اور ہے جس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ مسئلہ نمبر 7 مشہور ہے کہ ڈھیکلی کا پانی پینا درست نہیں، سو یہ بھی محض غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 8 مشہور ہے کہ رات کے وقت درخت نہ ہلائے کہ وہ بے چین ہوتا ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 9 مشہور ہے کہ تسبیح اس طرح سیدھی، اس طرح الٹی اور اس طرح پڑھے اور اس طرح نہ پڑھے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 10 مشہور ہے کہ سوتے میں قطب شمال کی طرف پاؤں نہ کرے تو اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 11 بعض عورتیں سمجھتی ہیں اگر بلی نقصان بھی کرے تو بس صرف موصل میں گالا روئی کا باندھ کر مارنا درست ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارا تھا، تو یہ مسئلہ اور حدیث دونوں غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 12 غسل خانہ اور پاخانہ میں بات کرنے کو عوام ناجائز سمجھتے ہیں، سو اس کی کچھ اصل نہیں، البتہ بلا ضرورت باتیں نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 13 عوام میں بعض اعمال چور کے معلوم کرنے کے لیے جائز اور حجت سمجھتے ہیں، سو سمجھ لینا چاہیے ناجائز ہیں اور نشرن حجت ہیں، اور جس فن کا وہ عمل ہے اس کے اصول وہ عمل قابل اعتماد نہیں، وہ بالکل خیال کے تابع، حتیٰ کہ اگر دو عامل مختلف دو شخصوں پر گمان چوری کا رکھتے ہیں تو ہر عامل کے عمل کا الگ الگ نام نکل آئے گا، بلکہ ان عاملوں کو فرضی نام بھی بتلا دیے جاویں تو اس عمل سے وہی نام نکل آئیں گے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عمل کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ نمبر 14 یہ عادت بہت شائع ہے، اگر نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے ادبی ہو جائے تو اس کے برابر اناج تول کر تصدق کرتے ہیں۔ اس میں اصل مقصود تو بہت مستحسن و قرین مصلحت ہے کہ بطور کفارہ اور جرمانے کے صدقہ دیا جاتا ہے، اور اس میں نفس کا بھی انتظام ہے کہ آئندہ احتیاط رکھے، لیکن دو امر اس میں بے اصل اور قابل اصلاح ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید کو ترازو میں اناج کے برابر کرنے کے لیے رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کو واجب شرعی سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا کریں کہ محض مصلحت مذکورہ کی بنا پر تخمینہ سے کچھ غلہ دے دیں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 15 بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کو استر سے ناپاکی کے بال لینا منع ہے، سو یہ غلط بات ہے، طباً مناسب نہ ہو مگر شرعاً گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 16 بعض لوگ رات کو جھاڑو دینے کو یا منہ سے چراغ گل کرنے کو یا دوسرے کے کنگا کرنے کو اگرچہ با اجازت ہو برا سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 17 بعض سے مہر کے بارے میں سنا گیا کہ اگر کسی ضرورت سے دوسری بار مہر لگانا پڑے تو تیسری بار بھی ضرور لگاوے، اس کی کچھ اصل نہیں۔ مسئلہ نمبر 18 بعض کو خاص استخارہ اس غرض سے بتلا دیتا ہے کہ اس سے کوئی واقعہ یا ماضیہ یا مستقبلیہ معلوم ہو جاوے گا، تو استخارہ اس غرض کے لیے شریعت میں منقول نہیں، بلکہ وہ تو محض کسی امر کے کرنے نہ کرنے کا تردد رفع کرنے کے لیے ہے، نہ کہ واقعات معلوم کرنے کے لیے، بلکہ ایسے استخارہ کا ثمرہ پر یقین کرنا بھی ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 19 بعض عاملوں کو تو گو وہ اہل علم ہی ہو بعض عملیات میں دن وغیرہ کی قید کی رعایت کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ شعبہ نجوم کا ہے اور واجب الترک ہے، اور یہ خیال کے عمل کی شرط ہے، محض غلط ہے۔ میں نے ایسے اعمال میں قید بالکل حذف کر دی ہے، اور پھر بھی بفضل ہی تعالی اثر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، عمل کا اثر زیادہ تر خیال سے ہوتا ہے، ان قیود کو اس میں کوئی دخل نہیں، یہ سب دعوے ہیں عاملوں کے۔ مسئلہ نمبر 20 مشہور ہے کہ زمین پر نمک گرا دینے سے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ مسئلہ نمبر 21 بعض عوام کہتے ہیں کہ جمائی آنے پر ہاتھ نہ رکھنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے، یہ غلط ہے، البتہ حدیث سے اتنا ضرور ثابت ہے کہ اس وقت ہاتھ نہ رکھنے سے شیطان پیٹ میں گھس کر ہنستا ہے۔ مسئلہ نمبر 22 مشہور ہے کہ مریض کے لیے جب حکیم کو بلانے جانا ہو تو گھوڑے پر زین مت لگاؤ، سو یہ غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 23 بعض عوام کہتے ہیں کہ سرمے کی سلائی پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص دم کر کے آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے، یہ بے اصل بات ہے۔